چھا گیا ہے ہر سو خوف کا عالم، بڑھ رہا ہے کفر کا شام پر ستم، چھا گیا ہے ہر سو خوف کا عالم، بڑھ رہا ہے کفر کا شام پر ستم، یا الہی تیرا گھر گھڑی او کرم او کرم ہو رحم۔ شام کے شمال مغربی صوبے ادلب میں بشار رجیم کے صفاق فورسز نے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے کم از کم 300 افراد کو شہید کر دیا ہے۔ ادلب میں موجود اہل سنت آبادی پر انتہائی زہریلی گیس سیرین گیس استعمال کی گئی۔ اس کیمیائی حملے میں شہید ہونے والے بیشتر معصوم بچے تھے جو سسکتے بلکتے والدین کی گود میں زندگی کی آخری ہچکیاں لے کر جان آفری کے سپرد کر گئے۔ ظالم بشار افواج کی جانب سے نہتے لوگوں پر استعمال کی جانے والی سیرین گیس 1938 میں جرمنی میں دریافت کی گئی۔ یہ گیس انتہائی زہریلی ہے جس کا کوئی رنگ اور بو نہیں ہوتی، جبکہ عالمی قوانین کے مطابق اس کا استعمال ممنوع ہے۔ سیرین گیس کا اثر چند سیکنڈوں کے اندر ہو جاتا ہے، جبکہ سیال حالت میں اس گیس کے اثر انداز ہونے کے لیے چند منٹ درکار ہوتے ہیں۔ اس گیس کو سونگھ لینے یا جلد کو چھو جانے کی صورت میں یہ غدود اور پٹھوں کے درمیان اعصابی سیال کو معطل کر دیتی ہے۔ اس تھوڑی سی مقدار کے نتیجے میں نکسیر اور آنسو بہنے کے ساتھ ساتھ ہیزیانی کیفیت اور بے تحاشا پسینہ آنے کی حالت سامنے آ سکتی ہے۔ چکر اور قے آنے کے علاوہ سانس لینے میں شدید دشواری ہو جاتی ہے۔ البتہ اس کی نصف ملی گرام مقدار انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ متاثرہ شخص کو 1 سے 10 منٹ کے دوران ہوش کھو بیٹھنے، جسم اکڑ جانے اور نظام تنفس مفلوج ہو جانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ منگل 4 اپریل 2017 کو ادلب میں بشار افواج نے یہی گیس استعمال کی۔ بشار رجیم کی افواج نے اس سے قبل کلورین گیس کے کیمیائی حملے بھی کیے۔ 2013، 14، 15 اور 16 میں حلب اور دیگر علاقوں میں کلورین گیس کے بدترین استعمال سے سینکڑوں شہادتیں ہوئیں، لیکن جب بھی ان کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف اقوام متحدہ یا کسی اور فورم پر آواز اٹھائی گئی تو روس نے اعلانیہ مخالفت کر کے ان حملوں کی حمایت اور بشار مخالف قرارداد کی مخالفت کر دی، جس سے بشار کو اتنا حوصلہ ملا کہ اب اس نے کلورین سے زیادہ شدید اور تباہ کن کیمیائی ہتھیار سیرین گیس کا استعمال کیا۔ ادلب میں ہونے والی شہادتوں اور معصوم بچوں کو کیمیکل ہتھیاروں سے اذیتناک موت دینے کا ذمہ دار بشار الاسد ہے، جس کی تصدیق اس کے سرپرست روس نے بھی کی ہے۔ روس نے اعتراف کیا ہے کہ ادلب کے شہر خان شیخون میں کیمیائی ہتھیاروں کے ذریعے قتل عام کی ذمہ داری بشار حکومت پر عائد ہوتی ہے، لیکن دوسری جانب روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایمرجنسی اجلاس میں ایک بار پھر بشار الاسد کے خلاف قرارداد کی مذمت کرتے ہوئے ویٹو کروا کر اعلانیہ کہا ہے کہ وہ اس کیمیائی حملے کے بعد بھی بشار الاسد کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیمیائی ہتھیاروں سے معصوم بچوں کی شہادت کو انسانیت کی توہین قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بچوں پر کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال تمام تر حدود کی پامالی ہے۔ امریکہ سمیت دنیا بھر سے اس بدترین حملے کی مذمت کے بعد شیطان بزرگ ایران بھی مجبوراً منافقانہ مذمتی بیان زبان پر لے آیا، لیکن دوسری جانب بشار حکومت کی صفائیاں بھی دینی شروع کر دیں۔ شام و عراق میں تباہی کے مرکزی کردار ایران ہی نے بشار رجیم کو کیمیائی ہتھیار فراہم کیے۔ ایران کا شامی حکومت کی صفائی اور پھر ایک جملے کی مذمت سوائے منافقت اور دوغلے پن کے کچھ نہیں، کیونکہ بشار الاسد ایران کی مرضی کے خلاف ایک معمولی کارروائی تک نہیں کر سکتا، یہاں تو کیمیائی ہتھیاروں سے دوسرا حلب بپا کرتے ہوئے 300 بے گناہ انسانوں کی جان لی گئی ہے۔ آخر اقوام متحدہ روس اور اس کی اعلی کار طاقتوں کے سامنے کب تک بے بس اور بلیک میل ہوتا رہے گا؟ انسانیت کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، لیکن شامی مسلمانوں کے قاتل تاحال اس درندگی پر نہ صرف خوش ہیں بلکہ اس پر ہٹ درمی سے قائم بھی ہیں، جبکہ اس کے اتحادی روس اور ایران بھی ان کیمیائی حملوں کے بعد بشار الاسد کی حمایت مکمل طور پر جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے ان طاقتوں کا سیاہ چہرہ بری طرح سے بے نقاب ہو رہا ہے۔ ان کٹھن حالات میں مسلم امہ کو چاہیے کہ خواب غفلت سے بیدار ہوتے ہوئے آگے بڑھے
اور اپنے مستقبل کے خطوط کو اپنی ترجیحات کے مطابق خود استوار کرے۔